حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت اور سورہ دہر کا نزول۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حسنین علیہم السلام بیمار ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لائے۔ عیادت کے بعد جناب امیر سے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ تم اپنے بچوں کی صحت کے واسطے نظر کرتے۔ یہ سنتے ہی جناب امیر المومنین علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزوں کی نظر کی۔ جب حسنین علیہم السلام صحتیاب ہوئے تو ان 5 بزرگوں نے روزے رکھے۔ اتفاق سے اس دن گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت علی علیہ السلام شمعون یہودی سے تھوڑے سے جو کچھ اون کاٹنے کی اجرت میں لائے اور وہ اون اور جو جناب سیدہ کو دیے۔ انہوں نے ایک حصہ اون اسی روزے کی حالت میں کاٹا اور اس کے بعد جو کا ایک حصہ چکی میں پیس کر 5 روٹیاں پکائیں۔ افطار کے وقت کھانے بیٹھے تو ایک سائل دروازے پر آ کر پکارا کہ میں مدینے کا ایک مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانا دو۔ مسکین کی آواز سنتے ہی حضرت علی علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اپنی روٹی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ حسنین علیہم السلام اور فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنی اپنی روٹیاں پیش کر دیں اور 5 روٹیاں اس مسکین کو چلی گئیں۔ سب نے روزہ پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور جناب سیدہ عالم علیہ السلام نے اون کا دوسرا حصہ کاٹ کر پھر چکی میں جو پیسے اور 5 روٹیاں پکائیں۔ افطار کا وقت آیا تو پھر ایک سائل آیا اور کہا، میں ایک یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا دو۔ یہ صدا سن کر پھر دل پر چوٹ لگی اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا اور جناب سیدہ علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا۔ افطار کرنا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، میں ایک قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اللہ رے سخاوت، پھر سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسے دے دیں۔ آج بھوک سے سب کا حال غیر تھا۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور سورہ دہر آپ حضرات کی شان میں نازل ہوا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ جناب سیدہ علیہ السلام کے گھر جاؤ اور ہمارے خاص بندوں کی حالت دیکھو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ علی علیہ السلام میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک ایک کی حالت تباہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ درگاہ الہی میں تمہاری عبادت مقبول ہے۔ خدا نے سورہ دہر تمہاری شان میں نازل کیا ہے اور اس میں یہ آیات خاص طور سے تمہارے ان روزوں کی تعریف میں ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت طولانی ہے، اور مسکین و یتیم و اسیر کو خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم کو محض خوشنودی خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ یہ سورہ امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا، حسنین اور جناب فضہ کی مدح کرتا ہوا نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا خود شکریہ ادا کیا ہے جو اس واقعے میں برابر کے شریک تھے، چنانچہ ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ بے شک یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری سعی کے ہم شکر گزار ہیں۔ جناب سیدہ کا یہ معمول تھا کہ صبح و شام اپنے آس پاس کے گھروں میں یہ دیکھنے جاتی تھیں کہ کچھ کھانا پکایا ہے یا نہیں۔ اگر کام کاج کی مصروفیت میں تشریف نہ لے جا سکتی تھیں تو اپنے گھر ہی میں سے دریافت کر لیا کرتی تھیں۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ کسی کے یہاں فاقہ ہے تو اس دن اپنے یہاں جو کچھ پکاتی پہلے وہاں دے آتی، بعد میں اپنے بال بچوں کو کھلاتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شرم و حیا اور پردہ۔ ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ عورت کی بہترین صفت کیا ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے۔ جب حضرت علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو جناب سیدہ علیہ السلام سے اس سوال کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے اچھی صفت عورت کی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھنے پائے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے جناب سیدہ کا یہ جواب سنا تو فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی جز ہے۔ ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جناب سیدہ کے گھر میں چلے آئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کو دیکھ کر چھپ گئیں۔ کسی نے کہا ابن مکتوم تو نابینا ہیں، آپ ان سے کیوں چھپیں؟ آپ نے فرمایا وہ نابینا تھے، لیکن میں تو نابینا نہ تھی کہ نامحرم کو دیکھتی رہتی۔